دنیا کی تاریخ میں کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو لفظ خاموش ہو جاتے ہیں، دل بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ زندگی صرف ایک انسان کی نہیں ہوتی، وہ پوری انسانیت کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ وہی عظیم ہستی ہیں جن کے آنے سے اندھیروں نے دم توڑا، ظلم نے سر جھکایا اور انسان کو انسان بننے کا راستہ ملا۔ یہ کہانی کسی بادشاہ کی نہیں، کسی فاتح کی نہیں، بلکہ اس انسان کامل کی ہے جنہوں نے دکھ سہ کر بھی بد دعا نہ دی، جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دعا دی اور جنہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت مانگی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ یہ چینل سچی اسلامی کہانیوں اور دل کو چھو لینے والے واقعات کے لیے ہے۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو آخر تک ضرور سنیں، یہ کہانی شاید آپ کے دل کو خاموشی سے بدل دے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے عرب کے شہر مکہ میں، جہاں ریت کے زروں پر زندگی سخت تھی، جہاں طاقت ہی قانون تھی اور کمزور کی کوئی آواز نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو دنیا کے لیے رحمت بننے والا تھا، مگر خود زندگی کے ابتدائی لمحوں ہی سے آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا۔ باپ پہلے ہی دنیا سے جاگ چکے تھے، ماں کا سایہ بھی چند برسوں میں اٹھ گیا، اور یوں یہ بچہ یتیمی کی گود میں پلنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی شکوہ نہ آیا۔ یہی وہ بچہ تھا جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جاننے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے دکھ کو قریب سے دیکھا، مگر دل کو سخت نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں سچائی، امانت اور دیانت کی ایسی مثال قائم کی کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ اپنا مال، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے اور مطمئن رہتے کہ یہ ہاتھ کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہی وہ صفات تھیں جو بعد میں ایک عظیم امتحان کا دروازہ بنی۔ اسی مکہ میں ایک باوقار محترم اور صاحب کردار خاتون رہتی تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، عقل، فہم، عزت اور وقار میں پورے مکہ میں مثال سمجھی جاتی تھیں۔ تجارت کرتی تھیں مگر خود بازاروں میں جانے کے بجائے ایماندار لوگوں کو اپنا مال دے کر بیچتیں۔ جب انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، امانت اور اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا۔ یہ صرف ایک کاروباری فیصلہ نہیں تھا، یہ قدرت کا وہ دروازہ تھا جہاں سے دو عظیم زندگیاں ایک دوسرے سے جڑنے والی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے غلام میسرہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، دیانت اور نرم خوئی کا حال سنا تو ان کے دل میں عزت مزید بڑھ گئی۔ یہیں سے وہ وقت تھا جب نکاح کا پیغام آیا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسی رفیقہ حیات آئیں جو ہر دکھ میں ڈھال بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں، مگر اس رشتے میں صرف زوجیت نہیں تھی، یہ رشتہ اعتماد، سکون، قربانی اور خاموش ساتھ کا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے ایک کانپتے دل کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی سے کرتے ہیں، کمزور کا سہارا بنتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے، یہ ایک بیوی کی اپنے شوہر کے کردار پر گواہی تھی، مگر جیسے جیسے حق کی آواز بلند ہوتی گئی ویسے ویسے مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ مکہ کی گلیاں
جو کبھی سلام دیتی تھیں اب تانے دینے لگیں، جنہوں نے کبھی امانتیں رکھوائی تھیں وہی اب دشمن بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، راستوں میں تکلیف دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے بد دعا نہ دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا دل سب کچھ دین کے حوالے قربان کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال کی قید، بھوک، پیاس اور تنگی برداشت کی گئی۔ اس کڑے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی، مگر چہرے پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ یہی وہ دکھ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اندر سے زخمی کیا، مگر ایمان کو کمزور نہ کیا۔ پھر وہ سال آیا جسے تاریخ نے عام الحزن کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ ہستی جو ہر دکھ میں ڈھال تھیں وہ اب اس دنیا میں نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو طائف کی گلیوں میں تک جاتا ہے، جہاں پتھر برسائے گئے مگر بد دعا نہ نکلی، جہاں لہو بہا مگر زبان سے صرف دعا نکلتی۔ یہاں سے آزمائش اور بڑھتی ہے اور صبر کی روشنی اور روشن ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا، رحمت کی بلندی اور امید کی روشنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ خاموشی آ گئی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر وہی تھا مگر سکون نہ رہا، مکہ کی گلیاں وہی تھیں مگر آپنیت ختم ہو چکی تھی۔ جن آنکھوں میں کبھی محبت تھی اب ان میں نفرت جھانکنے لگی تھی، مگر ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ پر قائم رہا۔ امید کا چراغ بجھا نہیں بلکہ اور روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی مگر اس کا انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اسی امید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ یہ سفر کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھا، نہ کسی اقتدار کی خواہش تھی، بلکہ یہ سفر انسانوں کے دلوں تک حق کی آواز پہنچانے کے لیے تھا۔ طائف کے سرداروں کے سامنے بات رکھی گئی، انہیں اللہ کی طرف بلایا گیا، مگر جواب میں جو ملا وہ دل کو چیر دینے والا تھا۔ مذاق اڑایا گیا، انکار کیا گیا اور پھر شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا۔ طائف کی گلیاں گواہ تھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، کس طرح جسم مبارک سے لہو بہا اور کس طرح قدم قدم پر تکلیف دی گئی، مگر اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بھی سخت لفظ نہ نکلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے رکے تو وہ لمحہ تاریخ کا وہ لمحہ بن گیا جس نے انسانیت کو صبر کا مطلب سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ دعا جو بد دعا نہیں تھی، وہ دعا جو انتقام نہیں تھی بلکہ رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ ایک نبی کے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں جس نے ہر تکلیف کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے تسلی آئی۔ فرشتے حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں رحمت نے غضب پر سبقت لے لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت کو اپنا اصل معیار ملا۔ طائف سے واپسی کے بعد حالات بدلے نہیں مگر دل مضبوط ہو چکا تھا۔ مکہ میں داخلہ بھی آسان نہ تھا مگر اللہ نے راستے بنا دیے۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں مگر ہر آزمائش کے بعد ہدایت کا دروازہ کھلتا گیا۔ معراج کا سفر عطا ہوا،
جو ہر دکھ کے بعد اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مدینہ کی سرزمین نے وہ عزت دی جو مکہ نے نہ دی تھی۔ ہجرت ہوئی، ایک نیا آغاز ہوا۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا مدینہ کے دلوں میں بس گئے۔ ریاست بنی، عدل قائم ہوا، اخلاق کا پرچم بلند ہوا، مگر ان سب کامیابیوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی غرور نہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد ہر خوشی میں شامل ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر عزت، محبت اور وفا کے ساتھ کرتے رہے۔ یہ پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دکھ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتے، صبر کمزوری نہیں ہوتا، اور اخلاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں اخلاق ہو تو پتھر بھی راستہ نہیں روک سکتے، اگر نیت صاف ہو تو زخم بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے غصے کو صبر میں بدل دیں، اگر ہم نفرت کے جواب میں دعا دے دیں، تو ہم بھی اسی راستے کے مسافر بن سکتے ہیں جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو آپ نے اس میں اپنے دکھوں کا عکس دیکھا ہو تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی سچی، با ادب اور دل کو بدل دینے والی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔